بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے بعد چونکہ ایک ضروری کام سے جانا ہوا تھا، مجلس ناغا نہ ہو۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگوں کا بھی حق ہے، اس واسطے 10-15 منٹ حضرت تھانوی کی باتیں سنا دے، اس لیے بلا لیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ایک نہ ایک دن رنگ لاتا ہے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا، ان حضرات کا تعلق یعنی بزرگوں کا تعلق بدون رنگ لائے خالی نہیں جاتا۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت بہر صورت کبھی نہ کبھی ظاہر ہوگی۔ تعلق تو بہر صورت باقی رکھنا چاہیے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے۔ حضرت حاجی صاحب سے مراد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی کی زبان میں جب بھی حاجی صاحب آئے تو اس سے مراد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے شیخ ہیں۔ منشی تجمل حسین ان کا نام تھا، یہ دنیا دار آدمی تھے، اور ان کے ایک بھائی تھے منشی عبد الباسط، یہ نقشبندی سلسلے کے شیخ تھے۔ اپنے بھائی سے کہتے تھے مجھ سے بھی بیعت کر لو، یعنی یہ تجمل حسین جو تھے وہ حضرت حاجی صاحب سے بیعت تھے، لیکن دنیا دار آدمی تھے، معمولات کا اور پھر جو بزرگوں کی صحبت کا رنگ ہونا ہے وہ نہیں تھا۔ تو ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ چونکہ دوسرے سلسلے سے تھے، نقشبندی سلسلے سے، تو اپنے بھائی سے کہتے تھے کہ مجھ سے بھی بیعت کر لو، یعنی مجھ سے جڑ جاؤ۔ تو یہ بھائی جواب دیتے کہ حضرت حاجی صاحب کا تعلق کافی ہے، یعنی ایک شیخ سے جڑے ہیں بس کافی ہے۔ اور اصول بھی یہی ہے اس راستے کا، تربیت کے لیے ایک ہی آدمی سے رابطہ اور تعلق رکھا جائے گا۔ اس کی مثال اس سے پہلے بھی ذکر کی گئی۔ بچہ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کسی بھی ماں کے کوکھ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم بول نہیں سکتے کہ بھئی ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں پیدا ہوگا یا کسی اور کے گھر میں پیدا ہوگا، کون سا بچہ کس کے گھر میں پیدا ہوگا نہیں بول سکتے۔ لیکن پیدا ہو جانے کے بعد اب پوری دنیا مل کر ماں اور بیٹے کا جو نسب ولادت کے بعد جو ثابت ہو جاتا ہے، پوری دنیا مل کے الگ نہیں کر سکتی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی نہیں اب ہم ان کے گھر میں پیدا ہو گیا، ہم مان لیتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو نسب بدلنا تو حرام ہے، غیر کی طرف منسوب کرنا حرام ہے۔ تو ایسے ہی کسی بھی بزرگ سے بیعت ہونے سے پہلے یہ امکان تھا کہ بھئی ہم کسی سے بھی بیعت ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بزرگ ہو جس سے ہم بیعت ہوں، جڑ جائیں۔ لیکن جب جڑ گئے، ایک سے بیعت ہو گئے، تو اب مطلب یہ ہے کہ اب ان سے ہمارا اصلاحی نسب ثابت ہو گیا، اب دوسرے سے نہیں بدلا جائے گا۔ اب چاہے مائیں کتنی بھی خوبصورت ہوں، کتنی بھی مالدار ہوں، کتنی بھی جوان ہوں، کتنی بھی اعلیٰ خاندان کی ہوں، لیکن جس ماں کی گوک سے جنم لے لیے وہ کیسی بھی خاندان کی ہو، بس اسی سے اب ماں ہی ہوگی۔ ایسے ہی جب ایک شیخ سے جڑ گئے تو چاہے وہ کس درجے کی بھی ہوں، انہی سے فیض حاصل ہوگا، انہی سے تربیت ہوگی۔ تو یہ کہتے تھے حضرت حاجی صاحب کا تعلق کافی ہے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ اگر آدمی ایک سے بیعت ہو اور ہر جگہ منہ مارتا پھرے تو تربیت کہیں پر بھی نہیں ہوگی۔ ایک شیخ سے جڑنے کے بعد آدمی دوسروں کے پاس اس امید پر جاتا ہے کہ بھئی ان سے بھی جڑ جائیں، ان سے بھی جڑ جائیں، ان سے بھی ہمارا رابطہ ہو، ان سے بھی ہمارا تعلق ہو۔ تو بالعموم ایسے موقع پر نیت فساد کی ہی ہوتی ہے، صلاح کی نہیں ہوتی۔ کیوں جڑنا چاہ رہے کسی اور سے؟ کیوں کسی اور سے تعلق رکھنا چاہ رہے؟ وجہ ہے کہ ان کی نظر میں بھی میں جانا پہچانا جاؤں، یہ بھی مجھے جاننے والے ہو جائیں، ان کی نظر میں بھی میں جانا جاؤں۔ تو نیت یہ ہے کہ میں معروف ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں۔ اگر نیت یہ ہو کہ میری تربیت ہو، تو تربیت کے لیے تو ایک سے جڑے ہیں، کتنا ان کے بتائے گئے ہدایات پر عمل کیے، کتنا معمولات کا اہتمام کیا،
کتنا اپنے حالات کی اطلاع کی، کتنے ان کی بتائے گئے ہدایات کی اتباع کی ہے. تو تربیت کے لیے تو ایک بھی کافی ہے. تو ایک ہوتے ہوئے دسیوں کے پاس جانے کا خیال، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جب آدمی اپنے شیخ سے بھرا ہو تو پھر کسی اور کے پاس جانے کا خیال نہیں آتا. یہاں سے کچھ بھی نہیں لے سکا تو پھر دوسری جگہ جانے کا خیال آتا ہے. تو وہاں بھی وہی ہوگا، وہاں بھی تربیت کا کوئی پہلو نہیں لے گا. اگر وہاں جس سے جڑنا چاہ رہا ہے، جو اچھے لگ رہے ہیں، وہ ایک دو مرتبہ ڈانٹ پلا دیں تو وہاں سے بھی بھاگ جائے گا، کسی اور سے تعلق رکھنا چاہے گا. تو کہتے تھے کہ کچھ نہ کروں یہ میری کوتاہی ہے، یعنی تعلق جو حضرت حاجی صاحب سے ہے وہ تعلق کافی ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوں، یہ میری کوتاہی ہے، لیکن میں کسی اور سے بیعت ہو جاؤں ایسا نہیں ہوگا. تو منشی تجمل حسین صاحب جو دنیا دار آدمی تھے، چند سالوں کے بعد ان کی موت کا وقت آیا. سکرات کی حالت میں کلمے کی تلقین کی جاتی تھی، مگر ان کو ہوش نہیں تھا کلمہ پڑھنے کے لیے. تو منشی عبد الباسط جو ان کے بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے عین اس وقت میں یہ کہا کہ کہاں ہے وہ حضرت حاجی صاحب کا تعلق. اب کیسی سختی ہو رہی ہے، سخت تکلیف کا وقت تھا. اب کلمے کی تلقین ہو رہی مگر کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنے کی وجہ حضرت حاجی صاحب کا تعلق کمزور ہونا نہیں ہے، وہ بے ہوشی ہے. بے ہوشی میں کہاں سے پڑھا جائے گا؟ تو اس حالت میں بھی جب یہ تانا دیا گیا تو آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر یہ آیت پڑھی، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. حالانکہ ہے دنیا دار آدمی، سکرات کے وقت یہ آیت زبان پہ آئی. تو اس سے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا تعلق خالی نہیں جاتا، کبھی نہ کبھی اس کا اثر آتا ہے. اب یہاں پر حضرت حاجی صاحب سے تعلق کا اثر ظاہر ہوا. سکرات کے وقت اللہ نے کلمے کا بدل قرآنی آیات سے ظاہر کیا. حضرت حاجی صاحب کے بعض خدام نے کہا، دیکھا حضرت کا تعلق، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایک شیخ کی دوسرے شیخ سے جنگ چل رہی ہے. بھئی چشتی سلسلے سے ہیں اور یہ نقشبندی سلسلے سے ہیں. بتانا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جہاں سے فیض پاتا ہے اس پر فخر کرتا ہے، وہ جنگ نہیں ہوتی، وہ آپسی تناؤ نہیں ہوتا ہے. وہ در حقیقت اپنے فیض پانے پر فخر. بھئی ہم جیسے دارالعلوم سے فارغ ہوا کہ ہم قاسمی ہیں، کوئی ندوہ سے فارغ ہوا بھئی ہم ندوی ہیں، مظاہر سے فارغ ہم مظاہری ہیں، کوئی رشادی ہے. تو اب یہ جو نسبتوں پہ فخر کرتے ہیں دراصل یہ اس فیض کو فخر سے ظاہر کرنا ہے. ہاں جہاں پر تربیت نہ ہو، جہاں پر دل خراب ہو، دکھاوا ہی مقصود ہو، تعلی ہی مقصود ہو اور مسلکی تعصب بھرا ہوا ہو، تو وہاں پر یہ چیزیں تناؤ کا ذریعہ بنتی ہیں. اور یہاں اصلاح نفس میں یہ سب چیزیں پاک کرنے ہی کے لیے تو آدمی جڑتا ہے. دوسروں کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا غلطی ہے. نامعلوم خدا کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے. کسی پر بدگمانی ہرگز جائز نہیں ہے. اصلاح و تربیت میں مقصود یہی ہے کہ آدمی اپنی ذات کو مقدم رکھے، اپنی ذات کی فکر میں رہے. دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرا مرید، دوسرا سالک معمولات کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے، وہ احوال سنا رہا کہ نہیں سنا رہا ہے، جڑنے کے بعد سے اس کے اندر تبدیلی کیا آ رہی ہے، یہ سب دوسروں کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اب تو بدگمانی کا حال یہ ہے لوگوں کا، اپنے ہی جیسے ناکارے یا بدعمل یا بے عمل ساتھیوں یا دوستوں کے بارے میں بدگمانی کر لیتے تو ٹھیک تھا کہ بھئی میں بھی بے عمل ہوں، میرے جیسا ساتھی بھی بے عمل ہی ہوگا. میں بھی نمازوں کا پابند نہیں ہوں تو میں جیسا آوارہ ہوں ویسا دوسرا بھی ہوگا. تو یہ سوچ لیتے تو پھر بھی گنجائش تھی کہ بھئی تم سب ایک ہی برادری کے ہو. اب تو حال یہ کہ آدمی ناکارہ اور بے عمل بلکہ بد عمل ہو کے بھی ان بزرگوں کے بارے میں بدگمان ہونے لگا ہے جن کی جوتیوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے، جن کی غم اور فکر کو بھی نہیں پہنچ سکتے، جن کے تقوی طہارت کو بھی نہیں پہنچ سکتے. بعض بزرگوں نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہا اور دم نکل گیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہا، دم نکل گیا.
تو ایسے موقع پر بعض خشک لوگ سمجھ گئے کہ یہودی اور عیسائی ہو کر مرا ہے، مگر معلوم بھی ہے کہ کلمہ اسلامیہ ہی پر خاتمہ ہوا۔ لیکن کلمہ اسلامیہ میں تو موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ کلمہ اسلامیہ پر خاتمہ ہوا؟ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں راز اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام شیون کمالیہ کے جامع ہیں۔ شیون شان سے مراد جتنی شان تمام نبیوں کی تھی، ان تمام شان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی میں جمع فرما دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے مراد یہ خاص شان کے اعتبار سے حضور ہی ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے مراد حضور ہی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شان تھی وہ شان اللہ کے نبی میں بھی جمع ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو شان تھی وہ شان رسول اللہ میں بھی جمع ہے۔ اب جب کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھ کے مرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان جو میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرت نجم الدین کبری بہت بڑے شیخ ہیں، ان کو تمنا تھی کہ مجھ کو اپنا مقام معلوم ہو۔ ایک بزرگ تھے اسی زمانے میں، شیخ نجم الدین کا ایک مرید ان سے ملنے گیا، تو شیخ نجم الدین نے ان کو سلام کہلا بھیجا، اور انہوں نے سلام کے جواب میں فرمایا کہ اپنے یہودی پیر سے ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ اب جو شیخ تھے نجم الدین، یہ بہت بڑے شیخ ہیں، ان کو تمنا تھی کہ میں اپنا مقام دیکھوں۔ تو اسی زمانے کے بزرگ ایک اور تھے، تو ان سے جب ملنے گئے تو انہوں نے شیخ نجم الدین سے کہلا بھیجا کہ اپنے یہودی پیر کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ اس مرید کو برا معلوم ہوا اور بہت غصہ آیا کہ بھئی ہمارے شیخ کو یہودی بول رہے ہیں، مگر شیخ سے سنے ہوئے تھے کہ بہت بڑے شیخ ہیں، کچھ بولا نہیں جاتا، بولنا نہیں چاہیے۔ تو پیر کے پاس، اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے سب حال دریافت کیا، عرض کیا، اور یہ بھی دریافت فرمایا کہ کچھ کہا انہوں نے، کچھ کہا تو نہیں، تو عرض کیا سلام کہہ دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے، فرمایا کہ نرا سلام ہی ہے یا کچھ اور بھی عرض کیا ہے؟ تو جو شیخ ہیں نجم الدین وہ پوچھ رہے صرف سلام بولے یا سلام کے ساتھ کچھ اور بولے ہیں؟ عرض کیا کہ ایسی بات کہی ہے جس کا عرض کرنا خلاف ادب ہے۔ فرمایا بیان تو کرو، تم تھوڑا ہی کہہ رہے ہو، کہنے والے تو کوئی اور ہو، تم نقل کر رہے ہو بس۔ عرض کیا کہ یہ فرمایا کہ اپنے یہودی پیر سے ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ مجھ کو تو اس وقت بڑا غصہ آیا، مگر یہ سن کر شیخ نجم الدین پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اور یہ فرمایا کہ آج اپنا مقام معلوم ہو گیا۔ مقام معلوم کرنے کی فکر تھی نا کہ اللہ کے نزدیک میرا کیا مقام ہے۔ کیا مقام معلوم ہوا اس سے؟ کہ میں موسوی المشرب ہوں، مجھ کو شبہ تھا، سو ان بزرگ نے بتلا دیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شان ہے وہ شان اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ موسوی المشرب ہوں، شان سے مراد شان نبوت مراد نہیں ہے، خاص مقامات ہوتے ہیں۔ اور مرید سے کہا کہ تم خواہ ان پر خفا ہوتے ہو اس طریق میں جیسے بعض حقائق غامض ہیں، یعنی بہت گہرے ہوتے ہیں، ہر آدمی ان مقامات کو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی طرح بعض عنوانات بھی بعض عنوانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بلسان عقل سمجھا نہیں جا سکتے، بلسان عشق وہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں غلط کر دیتے ہیں۔ میرا ایک واعظ ہے روح الارواح، اس میں ایک مقام پر حضرت حاجی صاحب کا ذکر آ گیا۔ اس وقت مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ حضرت حاجی صاحب کی تعظیم و تکریم سب رخصت ہو گئی۔ حضرت کے لیے نہ الفاظ تعظیم رہے، نہ جمع کا صیغہ رہا، صرف ایسے الفاظ تھے کہ یہ شخص ایسا تھا، اپنے فن کا امام تھا۔ یہ شخص مطلب حضرت حاجی صاحب کو بول رہے ہیں، یہ شخص ایسا تھا تو غیر تکریم لفظ ہے، لیکن یہ جو بولا جا رہا ہے یہ بے ادبی میں نہیں بولا جا رہا ہے، یہ مقام عشق میں آدمی جب مغلوب ہو جاتا ہے تو یہ تعبیر ہوتی ہے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں تو جب یہ انداز میرا ہو گیا، یہ اپنے فن کا امام تھا، مجتہد تھا، مجدد تھا، تھانہ بھون کا شیخ زادہ تھا، یہ سب کس کو بول رہے ہیں؟ حضرت تھانوی اپنے شیخ کو بول رہے ہیں۔
معمولی صورت سے رہتا تھا، مگر ان غیر تعظیمی عنوان کا یہ اثر تھا کہ مجمع چیخ و پکار کر رو رہا تھا۔ کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کی آنکھوں سے آنسوں جاری نہ ہو۔ تو یہ کہنا بلسان عشق تھا، گویا یہ شخص ناطق نہیں، عشق ناطق ہے جو قانون سے آزاد ہے۔ اس کی نظیر ملاحظہ فرمائیے، کچہری میں ایک معمولی 8-10 روپے کا ملازم بڑے بڑے معززین کو اطلاع دے کر آواز دیتا ہے، فلاں گواہ اندر آ جائے۔ عدالتوں میں جا کے دیکھیں، دربان کی حیثیت رہتی اس کی، بس ایک چارٹ رہتا اس کے پاس، اور اندر جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ نام پکارتا، فلاں نمبر کے نام والے کو بلا، تو یہ دروازے پہ کھڑے ہو کے پکارتا۔ اب جس کو پکار رہا ہے وہ MLA بھی ہو سکتا، وہ بڑا لیڈر ہو سکتا، بڑا بزنس مین ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا۔ پھر آپ نام لے کے کیسے پکار رہے؟ وہاں نہیں پوچھا جائے، وہاں ادب کی بات نہیں کی جائے گی کہ اس کی زبان ہے یا حاکم کی زبان ہے۔ بلانے والا وہ نہیں ہے، بلانے والا دراصل اندر جو بیٹھا ہوا جج ہے وہ بلا رہا ہے۔ اب وہ تھوڑی تعظیم کر کے بلائے گا آپ کو، تو اس کے پاس مقدمہ لے کے آئیں آپ۔ تو جیسے یہ عدالت میں کچہری میں بلانے والا ہوتا ہے، وہ اس کی زبان نہیں، وہ حاکم کی زبان ہوتی ہے۔ صاف ظاہر ہے حاکم کی زبان ہے، تو اگر کبھی یہ حضرات بھی اس زبان عشق سے کچھ کہہ دیا کریں تو کیا جرم ہے؟ ساری کچہری ایسے ہی تصوف سے بھری پڑی ہے۔ یعنی تصوف کی دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کبھی اپنے مشائخ کے بارے میں آدمی ادب کے الفاظ سے ہٹ کر عشق سے مغلوب ہو کر انداز تعبیر بدل دیتا ہے تو اس پر گستاخی اور بے ادبی کا لیبل نہیں لگایا جائے گا، لیکن یہ اس آدمی کے لیے جو ادب اور عشق کا فرق جانتا ہو۔ وہ ادب بھی نہیں جانتا، وہ عشق بھی نہیں جانتا، نہ کبھی ادب سیکھا، نہ ادب کیا، نہ کبھی اپنے شیخ سے محبت رہی، تو پھر ایسے آدمیوں کو یہ واقعات بہانہ نہیں بننا چاہیے بے ادبی اور گستاخی کے۔ پہلے باادب تو بن جاؤ، پھر عاشق بنو گے۔ انسانیت بھی اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے۔ حضرت تھانوی ایک سلسلے میں فرماتے ہیں، تجربے کی بنا پر کہتا ہوں جب تک اہل اللہ کی صحبت نہ ہو بزرگی تو کیا انسانیت بھی نہیں آ سکتی، اور بزرگی آ بھی جائے مگر انسانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بزرگی ادنا درجے کی چیز ہے، انسانیت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ بزرگی آ جائے گی لیکن انسانیت نہیں آئے گی بزرگوں کی صحبت کے بغیر۔ اب حضرت تھانوی تو تصوف کے امام ہیں، اور تجربے کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں۔ اب حضرت تھانوی کا تجربہ صحیح مانو یا اپنی ناتجربے کاری کو ہی تجربہ مان لو۔ طریق کامل کی صحبت سے سمجھ آ سکتا ہے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا، حقیقت تو یہ ہے طریق کامل کی صحبت ہی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کتابوں کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ کتابوں میں تو سبھی کچھ ہے مگر بتلانے والے کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے طب کی کتابوں میں سب کچھ ہے مگر بغیر طبیب حاذق کے کچھ نہیں کر سکتے، ایسے ہی سمجھ لینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کتابوں میں تکبر کے بارے میں بھی ہے، حسد کے بارے میں بھی ہے، حب جاہ کے بارے میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن وہ امراض نکالنے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ طب کی کتابیں پڑھ کے آدمی اپنی صحت حاصل نہیں کر سکتا، تصوف کی کتابیں پڑھ کر بھی آدمی صوفی نہیں بن سکتا۔ صوفی بننے کے لیے کتابیں کافی نہیں ہوتی ہیں، صوفی بننے کے لیے مزارات بھی کافی نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آئی بات کہ اگر آدمی شیخ عبد القادر جیلانی کی مزار پہ جا کے 40 سال بیٹھ کے مراقبہ کرتے رہے پھر بھی اسے امراض قلب پاک نہیں ہوں گے، دل کی بیماریوں سے پاک نہیں ہوگا۔ اصلاح و تربیت کے لیے زندہ کی ضرورت پڑتی ہے، مردوں کی نہیں۔ تربیت کے لیے زندہ شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، تو زندہ شیخ سے جو اصلاح ہوگی وہ وفات شدہ سے نہیں ہو سکتی۔ عزت احترام تو جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی کی جائے گی، لیکن اپنی تربیت کے لیے زندہ سے ہی رابطہ کیا جائے گا۔ بلکہ اگر کوئی آدمی صحابہ کی قبر پہ جا کے بیٹھ جائے، اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی آدمی انبیاء کی قبر پہ جا کے بیٹھ جائے تو بھی اس کے دل کی برائیاں اور بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، وہ صاحب نسبت زندہ شیخ سے ہی ہو سکتی ہیں۔ اسی واسطے ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آتا تھا تاکہ قوم کی اصلاح زندوں سے ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قدر نصیب فرمائے۔